افریقی ممالک خصوصاً مہاجرین کے لیے سب سے بڑا چیلنج توانائی تک رسائی ہے۔ کھانا پکانے سے لے کر سردیوں میں گھر گرم رکھنے تک اور مہاجرین کے اسکولوں اور صحت کے مراکز تک توانائی کلیدی اہمیت رکھتی ہے، جو کہ اکثر لکڑی اور کوئلے کے لیے درخت کاٹنے سے حاصل ہوتی ہے۔ مہمان نوازی کرنے والی کمیونٹیز اس کا بوجھ اٹھا رہی ہیں کیونکہ یہاں ماحولیاتی مسائل ہیں جس سے بہت سارے مہاجرین میزبانی سے محروم ہیں۔ افریقہ میں توانائی کی موجودہ صورتحال بہت خراب اور قابل رحم ہے۔ 90% مہاجر کیمپس اور آس پاس کے مقامات کو بھی اکثر پائیدار اور سستی توانائی تک رسائی حاصل نہیں ہوتی۔ اقوام متحدہ کی مہاجر ایجنسی نے اپنے پناہ گزین کیمپوں میں صاف اور دوبارہ قابل استعمال توانائی پر منتقل ہونے کے لیے 4 سالہ حکمت عملی کا آغاز کیا ہے۔ یہ پہلے ہی افریقی ممالک سمیت مختلف خطوں میں گرین منصوبے لگا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس ہسپانوی گروپ جیسی تنظیموں کے ساتھ مل کر کام کرنا، جس میں بجلی کی 3 کمپنیاں شامل ہیں، ایلیناز شاعر ایتھوپیا کی توانائی کے گرڈ کو شمال میں پناہ گزین کیمپوں تک بڑھا رہی ہے اور شمسی توانائی کے نظام تعمیر کر رہی ہے۔ ہم گرڈ مینجمنٹ، شمسی توانائی اور روشنی کے شعبے میں بہترین ماہرین کو اس شعبے میں تعینات کر رہے ہیں اور وہ اس منصوبے کو ایک نظریے سے دیکھتے ہیں: طویل مدتی استحکام۔ نئی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ صاف توانائی کی منتقلی سے مالی اور ماحولیاتی احساس پیدا ہوتا ہے، تاہم اس کا مطلب ہے اب بھی ان نجی کمپنیوں کو راضی کرنا ہے جو پناہ گزینوں کے لیے سرمایہ کاری کو غیر محفوظ سمجھتی ہیں۔ ہم بنیادی طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ افریقہ میں توانائی کی منڈی صرف 60-70 لاکھ مہاجرین تک محدود نہیں، یہ 1 ارب 20 کروڑ افراد ہیں۔ ہمیں اسے پورے خطے کے دیہی علاقوں کو بجلی پہنچانے کے پروجیکٹ کے طور پر دیکھنا ہوگا۔ ابھی بہت سے مہاجرین کے پاس توانائی کے محدود آپشنز ہیں۔ زیادہ تر طریقے آلودگی اور آب و ہوا کی تبدیلی کا سبب بن رہے ہیں اور اس سے اور زیادہ لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ لیسا برائنٹ کے ساتھ محمد عاطف، اردو VOA۔